انتظار حسین کی کتاب دلی تھا جس کا نام۔ رنگ، خوشبوئیں، ذائقے۔ کہتے ہیں کہ شیرشاہ کو شیرشاہ بننے سے پہلے ایک دفعہ بابر کے دسترخوان پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ سامنے سینی میں بکرے کی بڑی بڑی رانیں رکھی ہوئی تھیں۔ شیرشاہ کی سمجھ میں جب نہ آیا کہ ان رانوں سے کیسے انصاف کیا جائے تو اس نے نیام سے تلوار نکالی اور ایک ران کو آگے سرکا کر اس کی بوٹیاں کاٹ کاٹ کر کھانی شروع کر دی۔ مغلوں کی زندگی ابھی بڑی حد تک شمشیر و سنا سے عبارت تھی۔ اس وقت شاید ان کا دسترخوان بھی اسی رنگ کا تھا کہ تلوار سے ہی اس کے ساتھ انصاف کیا جا سکتا تھا، مگر بابر سے بہادر شاہ ظفر تک آتے آتے مغلیہ دسترخوان بہت سے مراحل سے گزر کر کیا سے کیا بن چکا تھا۔ تہذیبیں اپنے دسترخوان سے بھی تو پہچانی جاتی ہیں۔ ہر تہذیب میں آغاز میں تو زندگی جتنی سادہ ہوتی ہے اتنا ہی دسترخوان بھی سیدھا سادہ ہوتا ہے، گنے چنے کھانے، گنے چنے ذائقے۔ مگر جب تہذیب میں رچاؤ آتا ہے تو جہاں دوسرے شعبوں میں ہنرمند اپنے ہنر میں مینا کاریاں کرتے ہیں، وہاں مطبخوں میں بیٹھے باورچی بھی اپنا ہنر دکھاتے ہیں۔ یہ مغلوں کا دور آخر تھا۔ مغل اقتدار سمٹ سمٹا کر لال قلعے تک رہ گیا تھا، مگر مغل دسترخوان کتنا پھیل گیا تھا اور کتنا رنگا رنگ ہو گیا تھا۔ یہ بابر کا دسترخوان نہیں تھا جہاں ایک اللڑ پٹھان نے تلوار سے ران کی بوٹیاں کاٹ کاٹ کر کھانا شروع کر دی تھیں۔ یہ شہنشاہ ہند ذل سبحانی حضرت بہادر شاہ ظفر کا دسترخوان جنت نشان تھا۔ اس کے اپنے ادب آداب تھے۔ لیجئے 1.5 پہر دن چڑھا، خاصے کا وقت آ گیا۔ چوبدانی نے خاصے والیوں کو پکارا، خاصے والیاں ہڑبڑا کر دوڑیں۔ سفید براق دسترخوان بچھا، اس کے بیچوں بیچ ایک چوکی بچھائی گئی، اس پر بھی دسترخوان بچھایا گیا۔ اس پر بیٹھ کر بادشاہ سلامت خاصا کھائیں گے۔ باقی دسترخوان پر بیگمات، شہزادے، شہزادیاں بیٹھ کر کھانا تناول کریں گے۔ خوان چلے آ رہے ہیں، کھانا چنا جا رہا ہے۔ کیا کیا غذائیں ہیں اور ایک ایک غذا کی کتنی کتنی قسمیں ہیں، ذرا گننا شروع کرو۔ اول پلاؤ کے خوان، یخنی پلاؤ، موتی پلاؤ، نکتی پلاؤ، نور محلی پلاؤ، کشمش پلاؤ، نرگسی پلاؤ، زمردی پلاؤ، لال پلاؤ، مظافر پلاؤ، فالسائی پلاؤ، آبی پلاؤ، سنہری پلاؤ، روپیلی پلاؤ، مرغ پلاؤ، بیزا پلاؤ، انناس پلاؤ، کوفتہ پلاؤ، بریانی پلاؤ، سالم بکرے کا پلاؤ، بونٹ پلاؤ، کھچڑی شولا یعنی گوشت میں پکی ہوئی کھچڑی، اور قبولی ظاہری۔ خوانوں کی رنگت بدلتی ہے۔ قلیہ 2 پیازا، ہرن کا قورمہ، مرغ کا قورمہ، مچھلی، بیگن کا بھرتا، آلو کا بھرتا، چنے کی دال کا بھرتا، آلو کا دلمہ، بیگن کا دلمہ، کریلوں کا دلمہ، بادشاہ پسند کریلے، بادشاہ پسند دال، سیخ کباب، شامی کباب، گولیوں کے کباب، تیتر کے کباب، بٹیر کے کباب، نکتی کباب، خطائی کباب، حسینی کباب۔ اب روٹیوں کے خوان آتے ہیں۔ روٹیاں قسم قسم کی، چپاتیاں، پھلکے، پراٹھے، روغنی روٹی، بیسنی روٹی، خمیری روٹی، گاؤ دیدہ، گاؤ زبان، کلچا، غوثی روٹی، بادام کی روٹی، پستے کی روٹی، چاول کی روٹی، گاجر کی روٹی، مصری کی روٹی، نان، نان پمبا، نان گلزار، نان تنکی اور شیرمال۔ اب میٹھے خوانوں پر ایک نظر ڈالیے۔ متنجن، زردہ مظافر، کدو کی کھیر، گاجر کی کھیر، کنگنی کی کھیر، یاقوتی نمش، روے کا حلوہ، گاجر کا حلوہ، کدو کا حلوہ، ملائی کا حلوہ، بادام کا حلوہ، پستے کا حلوہ، رنگترے کا حلوہ، مربے، آم کا مربع، سیب کا مربع، بیہی کا مربع، ترنج کا مربع، کریلے کا مربع، رنگترے کا مربع، لیمو کا مربع، انناس کا مربع، گڑھل کا مربع، ککروندے کا مربع اور بانس کا مربع۔ اب مٹھائیوں پہ آ جائیں۔ مٹھائیاں جلیبی، امرتی، برفی، پھینی، قلاقند، موتی پاک، بالو شاہی، در بہشت، اندرسے کی گولیاں، حلوہ سوہن، حلوہ حبشی، حلوہ گوندے کا، حلوہ پیڑی کا، لڈو موتی چور کے، مونگ کے، بادام کے، پستے کے، ملائی کے، لوزیں مونگ کی، دودھ کی، پستے کی، بادام کی، جامن کی، رنگترے کی، فالسے کی، پیٹھے کی مٹھائی اور پستہ مغزی۔ یہ مزیدار رنگا رنگ کھانے قابوں، رکابیوں، تشتریوں اور پیالوں اور پیالیوں میں سجائے گئے ہیں۔ مشک زعفران اور کیوڑے کی خوشبو سے مہک رہے ہیں۔ چاندی کے ورق ان پر جھلملا رہے ہیں۔
یوں مغلئی دسترخوان نے دسترخوانوں کی دنیا میں اپنا منفرد مقام حاصل کیا۔ اور اس دسترخوان سے وابستہ کیا تکلفات تھے، کیا ادب آداب تھے۔ ایک طرف ہاتھ دھونے کی، کلی کرنے کے لیے چلمچی، آفتابہ، بیسن دانی اور سندل کی ٹکیوں کی ڈبیاں رکھی ہیں۔ ساتھ ہی رومال خانے والیاں، رومال، زانو پوش، دست پاک یعنی ہاتھ پوچھنے کا رومال، بینی پاک یعنی ناک پوچھنے کا رومال لیے کھڑی ہیں۔ بادشاہ چوکی پر آ کر بیٹھے، دسترخوان پر دائیں طرف ملکہ اور بیگمات آ کر بیٹھی، بائیں ہاتھ پر شہزادے شہزادیاں کس ادب کے ساتھ نیچی نگاہ کیے کھانا کھا رہے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے سامنے سے کوئی شے اٹھا کر کسی کو دی تو اس نے کس طرح ادب سے کھڑے ہو کر عطیہ قبول کیا اور پھر بیٹھ کر کھانے لگا۔ کھانے کے بعد سندل کی ٹکیاں ہاتھوں پر مل کر انہیں دھویا، کلی کی۔ بادشاہ سلامت خوابگاہ میں آئے، پلنگ پر بیٹھ کر بھنڈا نوش کیا۔ پھر داروغہ نے برف میں لگی ایک سراہی کی مہر توڑی اور گنگا کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بادشاہ کو چاندی کے کٹورے میں بھر کر پیش کیا۔ ادھر بیگمات بھی ہاتھ دھو کر کلی کر کے فراغت پا چکی ہیں۔ اب منہ میں گلوری ہے اور ہونٹوں کے بیچ حقے کی نے ہے۔ گاؤ تکیوں سے کمر لگائے بیٹھی ہیں، سامنے ڈومنیاں بیٹھی میٹھے سروں میں گا رہی ہیں۔ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ بابر نے خالی شعر کہا تھا، اولاد نے اس کی تفسیر کر ڈالی۔ یہ کھانے قلعے تک کب تک محدود رہ سکتے تھے، جبکہ یہاں سے خوان کے خوان باہر امیروں رئیسوں کی حویلیوں میں بھی بھیجے جاتے تھے، اور خاص خاص موقعوں پر مثلا رمضان المبارک میں افطاری کی تقریب سے جامع مسجد بھی پہنچتے تھے۔ سو ان رنگ رنگ کھانوں کی مہک دلی کی حویلیوں، گھروں، کوچوں، بازاروں میں بھی پہنچ رہی تھی۔ دلی والے بلا کے چٹورے، سب نہیں تو قلعے کے کتنے ہی کھانے اپنا لیے اور کچھ عوامی رنگ میں نئے ذائقے دریافت کیے۔ جامع مسجد کی سیڑھیوں کا حلیم، واہ واہ، سبحان اللہ۔ پھر کسی ظالم باورچی نے نہاری کے نام سے ایک کھانا تیار کیا۔ شروع میں تو اس کے پیش نظر مزدور پیشہ مخلوق تھی، مگر پھر خاص و عام میں مقبول ہوئی اور دلی کی خاص غذائی ایجاد سمجھی گئی۔ آگے چل کر ایسے کبابی پیدا ہوئے جنہوں نے سیخ کباب میں وہ ذائقہ پیدا کیا کہ باہر کے شہروں سے چٹورے ان کی دکانوں پر پہنچتے اور ہونٹ چاٹتے واپس ہوتے۔ سیخ کباب کو ان کے ہاتھوں کتنی عزت مل گئی۔ اور مٹھائیاں، کم از کم ایک مٹھائی والے کے متعلق تو طے ہے کہ اس کی دکان کی مٹھائی قلعہ معلیٰ میں بھی پہنچتی تھی۔ یہ تھا گھنٹے والا شاہی حلوائی، جس نے چاندنی چوک میں مٹھائی کی دکان کھول رکھی تھی۔ عالم میں انتخاب دلی کے مصنف مہیشور دیال کی تحقیق یہ ہے کہ اس دکان کا بانی اصل میں لالا سکھ لال نام کا حلوائی تھا۔ 1712 عیسوی میں وہ جے پور سے دلی پہنچا۔ پہلے اس نے پڑی پر اپنا خوانچہ لگایا، پھر بیچ چاندنی چوک میں ایک دکان کرائے پر لی اور یہ انوکھا انداز اپنایا کہ دکان میں گھنٹیاں لٹکا لی۔ ایک نوکر مستقل گھنٹیاں بجاتا رہتا۔ یوں تو اس کی سبھی مٹھائیاں ایسی تھیں کہ جو کھاتا ہونٹ چاٹتا واپس ہوتا، مگر سب سے بڑھ کر لذیذ یہاں کا حلوہ سوہن پڑی والا اور قلاقند تھا، اور ہاں نان خطائی۔ یہ تینوں مٹھائیاں خاص طور پر قلعے والوں میں مرغوب تھیں۔ ان غذاؤں میں خوشبوؤں اور رنگوں کا بہت عمل دخل تھا۔ کھانے ہوں مہکتے ہوئے اور پھر انہیں آنکھیں بھی قبول کریں۔ زعفران کے استعمال سے یہ دونوں ہی تقاضے پورے ہو جاتے تھے۔ سو قورمے ہوں یا پلاؤ بریانی یا زردہ متنجن یا مٹھائیاں، ان میں زعفران کا استعمال لازم ٹھہرا۔ کھانوں کی بات تو جانے دیں، یہاں تو دواؤں کا بھی مہکتا ہوا ہونا ضروری تھا۔ ماکولات، مشروبات، ادویات سب مہکتی ہوئیں اور رنگ برنگی۔ پھولوں اور عطریات کا چلن بھی اس لیے بہت تھا کہ دلی والا خوشبو کے بغیر تو سانس بھی نہیں لے سکتا تھا۔ دلی کے سیلانیوں کا ذرا طور دیکھو، سج بن کر گھر سے نکلے اور تیر کے موافق جامع مسجد کے چوک پہنچے۔ گجرے والے سے موتیا بیلے کا ایک گجرا لے کر کلائی پر لپیٹا، عطر والے سے عطر کی ایک پھریری لے کر کان میں رکھی، تنولی سے ایک گلوری لے کر کلے میں دبائی اور چلے معطر معطر خرامہ خرامہ چاوڑی کی طرف۔ جہاں جائیے، جس محفل میں، جس دیوان خانے میں، جس بیٹھک میں قدم رکھیے، بیلے، موتیا، چمیلی، گلاب کی مہک آپ کا استقبال کرے گی۔ کسی گھر میں قدم رکھیے اور دیکھیے گھڑونچی پہ ایک کوری ٹھلیا پانی سے بھری رکھی ہے، موتیا کی لڑی اس کے گرد لپٹی ہے، حوض کے برابر چند درخت کھڑے ہیں، ان میں اد بدا کر ایک درخت انار کا ہوگا۔
انار کی لال لال کلیوں نے کیا بہار دکھائی ہے کہ پوری فضا میں ایک رنگ دوڑا ہوا ہے، رنگوں میں سب سے بڑھ کر زعفرانی رنگ۔ پلاؤ میں یہ رنگ نہ جھلملائے تو پھر وہ دھوبیا پلاؤ ہوا۔ ہر کھانے میں، ہر غذا میں زعفران۔ شربت میں اگر کیوڑا یا گلاب کا عرق شامل نہیں تو وہ شربت نہیں۔ بسنت رت لگی تو پھر سب رنگوں سے بڑھ کر بسنتی رنگ۔ ساڑیاں، دوپٹے، پگڑیاں سب بسنتی۔ ایک برس ایسا ہوا کہ بسنت پنچمی کے عین دن بہادر شاہ ظفر کی سالگرہ آ گئی۔ بس پھر پوری دلی بسنتی رنگ میں رنگی گئی۔ کسی ایسی ہی گھڑی میں میر نے کسی گلفام کو دیکھا ہوگا کہ یہ شعر کہا: بسنتی قبا پر تیری مر گیا ہوں، کفن دیجیو میر کو زعفرانی۔ یہ سارا نقشہ دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ تہذیب غالب طور پر حواس خمسہ کی تہذیب تھی۔ پانچوں حواس کی تسکین کے لیے کیا کیا سامان فراہم کیے گئے تھے اور کس طرح وہ زندگی کے لوازمات میں شامل ہو گئے۔ ہاں، مگر حواس خمسہ کی تسکین اس کا منتہا نہیں تھی۔ حواس خمسہ کا اقرار کر کے وہ اس سے آگے جاتی نظر آتی ہے۔ خوشبو حسیاتی تجربوں سے گزر کر روحانی تجربوں میں راہ پاتی ہے اور عقیدت کی خوشبو بن جاتی ہے۔ درگاہوں میں، عزا خانوں میں رنگ برنگے پٹکے، اگردان میں اگربتیاں جلتی ہوئی، اس کے ساتھ ایک مہک لوبان کی، علموں کے گرد، تابوتوں پر، مزاروں پر پھولوں کی لڑیاں سجی ہوئی۔ اب یہ مہک حسیات کے دائرے سے نکل کر کسی عالم ماورا کی خبر لاتی محسوس ہوتی ہے۔ عقیدت کی خوشبو اور تخیل کے رنگ نے مل جل کر چیزوں کو کیا سے کیا بنا دیا تھا کہ ہر معلوم کے گرد نامعلوم کا ایک حالہ نظر آتا تھا اور جانے پہچانے آثار میں ایک بھید چھپا محسوس ہوتا تھا۔ جیسے اور گھاٹ ویسے نگمبود گھاٹ، مگر نہیں، جب خلقت نے یہ جانا کہ جمنا کے اس گھاٹ آ کر برہما جی نے باس کیا تھا اور اس کی برکت سے انہیں ویدیں جنہیں وہ بھول گئے تھے یاد آ گئی تھیں، تو پھر اس گھاٹ کی حیثیت ہی بدل گئی۔ پھر جیسے اور مندر ویسے اکاس مندر اور کالکا مندر، مگر نہیں، ان مندروں کو مذہبی تخیل نے اور ہی مقام عطا کر دیا تھا۔ اکاس مندر کے آگے سنگ سرخ کے دو شیر دائیں بائیں کھڑے تھے۔ کالکا مندر کے بارے میں روایت یہ تھی کہ یہاں کسی بھولے بسرے زمانے میں دیوتا براجمان تھے۔ انہیں دو راکشسوں نے بہت پریشان کیا۔ تب انہوں نے برہما جی سے فریاد کی۔ برہما جی نے انہیں مشورہ دیا کہ مہا مائی پاربتی جی کے پیروں پڑو، وہ تمہیں اس مصیبت سے نجات دلا سکتی ہیں۔ دیوتاؤں نے ایسا ہی کیا۔ تب مہا مائی کے منہ سے ایک دیوی برآمد ہوئی۔ کوشکی اس کا نام تھا۔ کوشکی نے ان راکشسوں کے سردار کو ہلاک کر ڈالا، مگر ہوا یہ کہ اس کے خون کے قطروں سے کتنے راکشس پیدا ہو گئے۔ تب کوشکی کی بھوں سے کالی دیوی برآمد ہوئی۔ اس کی شان یہ تھی کہ ایک ہونٹ اس کا پربت تھا اور دوسرا آکاش پر۔ اب کوشکی نے راکشسوں کو مارنا شروع کیا اور کالی دیوی کا کام یہ تھا کہ ان کے خون کی کوئی بوند زمین پر نہ گرنے دے۔ جتنے راکشس مارے گئے سب کا خون اس نے چاٹ لیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر کالی دیوی نے یہاں اس پہاڑی پر استھان کیا۔ بس اس کے بعد سے یہاں ایک مندر بن گیا۔ کالکا مندر وہی مندر ہے۔ اب جوگ مایا مندر کا بھی احوال سن لو۔ قطب صاحب کی لاٹ کے پاس ہی یہ مندر ہے۔ کہتے ہیں کہ جب دیوکی رانی نے کرشن جی کو جنم دیا تھا تو بست دیو جی نے انہیں گود میں اٹھایا، گوکل جا کر انہیں جسودا کے گھر میں چھوڑا اور جسودا کی نوزائیدہ بیٹی کو اٹھا لائے۔ کنس نے سمجھا کہ دیوکی نے اسی بچی کو جنم دیا ہے۔ کنس نے اس بچی کو ان کی گود سے لے کر زمین پر دے مارنا چاہا، مگر اس نے بجلی کا روپ دھارا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ پھر اس نے یہاں آ کر استھان کیا تو یہ مندر اس تقریب سے وجود میں آیا۔ اب اس لوہے کی لاٹ کی سنو جو مسجد قوت الاسلام کے احاطے میں کھڑی ہے۔ ہندو خلقت کہتی ہے کہ یہ وہی کیلی ہے جو پرتھی راج نے جوتشیوں کے کہنے پر گڑوائی تھی۔ جوتشیوں نے اسے بتایا ہے کہ یہاں زمین کی تہ میں اس وقت راجہ باسک براجے ہوئے ہیں۔ ان کے پھن میں اگر کیل ٹھونک دی جائے تو پھر وہ یہاں سے سرک نہیں سکیں گے۔ پھر ان کے یہاں ہوتے ہوئے تمہارے راج کو کوئی کھٹکا نہیں رہے گا، سدا قائم رہے گا۔ کیل پھن میں جا کر پیوست ہو گئی تھی، مگر مورخ راجہ نے کیل کو اکھڑوا کر اپنا اطمینان کرنا چاہا۔ اطمینان کر لینے کے بعد اس نے ترنت اسے پھر گڑوا دیا، مگر اس دوران میں راجہ باسک لہر کھا کر آگے نکل گئے۔ کیلی گڑی رہ گئی۔ ادھر مسلمانوں کے جوش عقیدت نے کتنی روایتوں کو جنم دیا اور یہاں کے کتنے مقامات کو کیا سے کیا بنا دیا۔ ذرا سنو کہ حوض شمسی کیسے بنا۔
سلطان التمش ایک تالاب بنوانا چاہتا تھا، مگر کوئی موزوں جگہ ملتی تو بنواتا، وہ مل نہیں رہی تھی۔ ایک رات خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ حضرت علی گھوڑے پر سوار آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے شمس الدین، تالاب اس مقام پر بنوا۔ صبح ہوئی تو التمش نے یہ خواب حضرت خواجہ بختیار کاکی کو سنایا اور اس مقام پر لے گیا جس کا اشارہ اسے خواب میں ملا تھا۔ دونوں نے دیکھا کہ اس مقام پر سموں کے نشان ہیں اور ان میں سے پانی نکل کر بہہ رہا ہے۔ لیجئے، طے ہو گیا کہ تالاب یہاں بنے گا۔ نام اس کا حوض شمسی رکھا گیا۔ مقبرہ صفدر جنگ کے سامنے درگاہ شاہ مرداں ہے، جسے محمد شاہ بادشاہ کی بیگم نواب قدسیہ صاحب الزمانی نے تعمیر کرایا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس بیگم کو کسی نے ایک پتھر لا کر دیا جس پر حضرت علی کے قدم کا نشان تھا۔ یہ پتھر اس درگاہ کی عمارت میں جوڑ دیا گیا، تو درگاہ شاہ مرداں کو عوامی عقیدے کے مطابق حضرت علی کے نقش قدم سے مزین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے ساتھ ایک باولی بھی بنی ہوئی ہے، اس سے بھی ایک روایت وابستہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ باولی تعمیر ہو رہی تھی تو ادھر غیاث الدین تغلق کا قلعہ بھی تعمیر ہو رہا تھا۔ سلطان تغلق اس بزرگ صوفی سے شاید ان کی بے نیازی کے باعث خار کھاتا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ کوئی مزدور دن کے اوقات میں درگاہ کی طرف نہ جائے۔ محبوب الہی نے سوچا کہ پھر باولی کی تعمیر کا کام رات کو کرایا جائے، سو مزدور دن بھر قلعے کی تعمیر کا کام کر کے رات کو اس طرف آ جاتے اور چراغوں کی روشنی میں باولی کی تعمیر میں لگ جاتے۔ بادشاہ کو جب اس کا پتہ چلا تو اس نے یہ پابندی لگائی کہ تیل درگاہ والوں کو فروخت نہ کیا جائے۔ محبوب الہی نے یہ سن کر کہا کہ تیل نہیں ملتا نہ ملے، باولی کا پانی تو ہے۔ لیجئے، چراغوں میں تیل کی جگہ پانی استعمال ہونے لگا۔ اس بزرگ کی کرامت سے باولی کا پانی جب چراغ میں پڑتا تو تیل بن جاتا۔ جامع مسجد سے جو روایت وابستہ چلی آتی ہے اس کا ذکر آ ہی چکا ہے۔ مسجد جب بن کر کھڑی ہو گئی تب یہ کھلا کہ وہ قبلے کے رخ پر نہیں ہے۔ منتظمین پریشان تھے اور بادشاہ آزردہ خاطر۔ تب ایک درویش کسی سمت سے نمودار ہوا، احوال معلوم کیا، کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے۔ آگے بڑھ کر مسجد کی دیوار سے پشت لگائی، لیجئے، مسجد قبلہ رخ ہو گئی۔ درویش جس طرح نمودار ہوا تھا اسی طرح غائب ہو گیا۔ اس بستی کے بیچ ایک پرانا برگد کھڑا ہے جو شاہ بولا کے بڑ کے نام سے مشہور ہے۔ وجہ تسمیہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کسی بھلے زمانے میں اس کی چھاؤں میں شاہ بولا نام کے ایک مجذوب نے دھونی رما رکھی تھی۔ اس بڑ سے 12 مہینے بڑولیاں گرتی رہتی۔ شاہ بولا کا طور یہ تھا کہ ادھر سے گزرنے والوں کو وہ مستقل بڑولیاں مارتے رہتے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ کوئی شہزادہ بیمار پڑا، حکیموں نے جواب دے دیا، جان کے لالے پڑ گئے۔ سب طرف سے مایوس ہو کر شہزادے کو شاہ بولا کے پاس لایا گیا۔ شاہ بولا نے کہا کہ تیل لاؤ۔ تیل آ گیا، اسے پیالے میں بھرا، پھر شہزادے سے کہا کہ پیالے میں اپنی صورت دیکھ۔ شہزادے نے پیالے میں صورت دیکھی، پھر شاہ بولا نے پیالہ منہ سے لگایا اور غٹ غٹ سارا تیل پی گئے، اور پھر بڑ کی چھاؤں میں آنکھیں موند کر لمبے لیٹ گئے۔ پھر کیا ہوا کہ ادھر شاہ بولا دنیا سے سدھارے اور ادھر شہزادے کی صحت بحال ہو گئی۔ مطلب یہ ہوا کہ حواس خمسہ کی تسکین اور آسودگی کے سب سامان اپنی جگہ، مگر اس سارے معاملے کی ایک جہت اور بھی تھی جو حواس خمسہ سے ماورا تھی، اور یوں یہ تہذیب معلوم سے نامعلوم کی طرف اور موجود سے ماورا کی طرف سفر کرتی نظر آتی تھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، آخر یہ شہر خالی بادشاہوں کی راجدھانی تو نہیں تھا، اسے 22 خواجہ کی چوکھٹ ہونے کا مرتبہ بھی تو حاصل تھا۔ تصوف اس کی فضا میں رچا بسا چلا رہا تھا۔